بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ۔ پیارے دوستو، آج جو ملک میں قحط اور افلاس بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا نہ کرنے کی وجہ سے کچھ بھی ہو، ہوا یہ وجہ ہو کہ مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کن امور پر فرض ہوتی ہے اس سے متعلق آگاہی نہیں، یا وہی مال کا نشہ جو معمول حضرت انسان کی نس نس میں بھرا ہوا ہے، وہ نشہ ہے مال کی محبت کا، جسے شراب کا رسا بوتل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کا حریص و صدقات واجبہ نکالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج دنیا میں بھی ہم سب اس کا سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا ایسا گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متبع کرنے کے لیے لکھے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس مضمون کو ایسے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے، آمین۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور نمو زیادتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف: زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بننا ہے، ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مالک مال سے ہر قسم کی منافعت قطع کر لے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خرابی ہے شرک والوں کو جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، اور فرماتا ہے وہ کہ جمع کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں بھرا، اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن اس کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کی مذمت احادیث کی روشنی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چیونٹیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بن کر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کی پانچھیں پکڑے گا اور کہے گا، تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا اور بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغ
دی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسا ہی کر دیا جائے گا۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس دن کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ اپنی راہ دیکھیں گے، ہوا جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا۔ یہ جو چاہ پائے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب ان پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر اس شخص کو اس کا رستہ دکھا دیا جائے گا، وہ رستہ ہو یا جنت ہوگا یا جہنم، اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ نہیں کرے گا، بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنج سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ بلا شبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائن زکوٰۃ پر جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو اس کے روکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہے: زبردستی مسلط ہونے والا امیر، دوسرا وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ عز و جل سے کا حق ادا نہ کرتا ہو، تیسرا متکبر فقیر۔ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض علماء نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا۔ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشکی بطری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔